إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے رمضان المبارک کا مہینہ ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگی میں نصیب ہوا ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے اور اس مہینے کو اسی طرح بسر کرنا چاہیے جس طرح ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات آپ نے سماعت فرمائی کہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے رمضان المبارک۔ رمضان اور قرآن، اس کی نسبت آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، زیادہ سنا جاتا ہے عام دنوں کی نسبت رمضان المبارک میں۔ قیام رمضان ایک بہت ہی اللہ رب العزت کی پسندیدہ عبادت ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس قیام میں جو اہم چیز ہے وہ قرآن کریم کی قرأت کرنا اور اسے سننا ہے۔ قرآن کریم ہماری کتاب ہدایت ہے۔ قرآن کریم ایک مسلمان کا سلیبس نصاب ہے۔
قرآن کریم ہمارا بطور معاشرہ ایک دستور اور منشور ہے۔ قرآن کریم ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم سمجھیں تو ایک مسلمان قرآن کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ روحانی طور پر زندگی قرآن کریم کے ساتھ تعلق سے مشروط ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، اور قرآن کریم سے دوری اختیار کرنا، قرآن کریم کو چھوڑ دینا، اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس سے دور ہو جانا اتنی بڑی شقاوت اور بدبختی ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بتایا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پوری زندگی اپنی امت کے لیے روتے رہے، اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے رہے، پتھر کھا کے بھی دعائیں دیتے رہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ رب العزت سے شکایت کریں گے۔ اللہ رب العزت کو شکایت لگائیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کی جن لوگوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق توڑ لیا تھا، جنہوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کر لی تھی، جنہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وقال الرسول یا ربی، قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کو یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میرے اللہ، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر خواہ تھے اس امت کے، جو ساری زندگی تڑپتے رہے، روتے رہے، سسکتے رہے اس امت کے لیے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، زخم سہتے رہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت سے شفاعت کریں گے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو گارنٹی دی ہے کہ تمہاری ایک دعا میں ضرور قبول کروں گا۔ دعائیں تو ویسے اللہ رب العزت قبول کرتے ہیں اپنے انبیاء کی، لیکن کچھ دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت قبول نہیں کرتے۔ جیسے ہر نبی کی یہ تمنا تھی کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جانے والی بن جائے، جہنم سے بچ جائے، کوشش اور محنت بھی کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسا نہیں ہوا۔ بہت سے لوگ ایسے تھے ہماری امت میں بھی جو جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دعا ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے گارنٹی دے دی ہے، اپنے نبی سے کہہ دیا کہ مانگ لو، وہ جو دعا ہوگی اس کے بارے میں 100% گارنٹی ہے کہ وہ مراد نہ کروں۔ تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، دنیا میں کسی نہ کسی حوالے سے مانگ لیا اپنی امت کے لیے، اپنی جو بھی رعایا تھی ان کے لیے، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو قیامت کے لیے خاص کر کے رکھ لیا ہے کہ اے اللہ، میں قیامت کے دن اپنی امت کی سفارش کے لیے اس دعا کو استعمال کروں۔ اس کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے بھی، اتنا لمبا سجدہ کریں گے، اتنا لمبا سجدہ کریں گے اللہ رب العزت کے دربار میں قیامت کے دن۔ آپ نے قصہ اور واقعہ تو سماعت فرمایا ہوا ہے، ہر نبی کے پاس، آدم علیہ السلام سے لے کر ہر نبی کے پاس لوگ جائیں گے، آدم علیہ السلام کو کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، آپ سے ہمارا سلسلہ چلا ہے، آپ پہلے نبی ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ہماری سفارش کریں، ہمارا حساب کتاب شروع ہو، قیامت کی یہ سختی اور گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن آدم علیہ السلام معذرت کر لیں گے، معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ کسی اور کے پاس جاؤ، مجھے اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے، وہ جو جنت میں نے دانہ کھایا تھا، درخت کا پھل کھایا تھا، اگرچہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے، لیکن مجھے شرم آتی ہے
میں اللہ رب العزت کے سامنے سفارش نہیں کروں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نبیوں کے پاس، لیکن سارے نبی معذرت کریں گے. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے شفاعت کا بیڑا اٹھائیں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے، اور اتنا لمبا سجدہ کریں گے کہ اس کی مقدار بیان نہیں کی، جتنا اللہ چاہے گا کتنا لمبا سجدہ کریں گے. پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، آپ سوال کریں میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا، واشفع تشفع، آپ سفارش کریں میں آپ کی سفارش کو قبول کروں گا. سفارش ہوگی اللہ رب العزت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس امت کے گناہگاروں کو جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، لیکن موحدین ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو نکالے گا. پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑ جائیں گے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیں گے، پھر دعائیں کریں گے، التجائیں کریں گے. دوبارہ اللہ رب العزت فرمائیں گے سر مبارک اٹھائیے اور مانگیے، جو آپ مانگیں گے میں دوں گا، جو سفارش کریں گے میں قبول کروں گا. اس کے باوجود قیامت کے دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ سے شکایت کریں گے، خود سفارش نہیں، ان لوگوں کی شکایت کریں گے کہ اے میرے رب ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. قرآن کریم سے دوری اختیار کرنا، تعلق ختم کر لینا، اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس سے دوری اختیار کر لینا اتنا بڑا جرم ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی بجائے شکایت کریں گے. تو آج ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے، سارا سال تو چھوڑا ہی ہے. افسوس کی بات ہے کہ رمضان المبارک میں بھی ہمارے معمولات میں تبدیلی نہیں آ رہی. قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کے فہم کے لیے ہم اپنے آپ کو وقف نہیں کر رہے. حالانکہ یہ جس طرح یہ روزے کا مہینہ ہے اسی طرح قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو اپنے معمولات سے نکال کر خاص وقت قرآن کریم کے لیے دیں، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی زد میں ہم بھی آ جائیں. قرآن کریم سے تعلق بنانا ایک مسلمان کے لیے اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری جتنا مچھلی کے لیے پانی ضروری ہے. اور ہمارے اسلاف وہ تو یہ کہا کرتے تھے کہ 40 دن سے زیادہ اگر کسی شخص نے قرآن کریم کو مکمل کرتے لگایا تو اس نے کوتاہی کی ہے. پڑھنا شروع کیا، اب ظاہر وہ تو پڑھتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے. جس نے پڑھنا شروع کیا اور قرآن کریم کی تکمیل میں 40 دن سے زیادہ لگا دیے، اس نے بھی کوتاہی کا ارتکاب کیا ہے، اس نے بھی حق ادا نہیں کیا. اور ہمارے تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں اور چند ایک بزرگ ہیں، چند ایک اللہ والے ہیں جو آج دنیا میں موجود ہیں جن کا تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہے. رمضان المبارک میں بھی قرآن کریم کی وہ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں. باقی ہمارا نوجوان طبقہ اور بہت سے ہمارے بزرگ بھی ایسے ہیں جو دنیا کے بکھیڑوں میں اتنا مصروف ہو گئے ہیں، یا پھر خبروں میں، ٹیلی ویژن میں، کھیلوں میں، ڈراموں میں ان کے اتنے شوقین ہو گئے ہیں کہ رمضان المبارک بھی ان پر اثر نہیں کرتا. قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وہ وقت نہیں نکالتے، اپنا وقت ضائع کریں گے. یقین کریں ایک ایک لفظ نہیں، ایک ایک حرف پر اللہ رب العزت 10 نیکیاں دیتا ہے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا انسان. ایک ایک نیکی سے اس کے جو پلڑے ہیں وزن اعمال والے، وہ یا تو جھک رہے ہوں گے یا پھر اٹھ رہے ہوں گے، یا ہلکے ہو رہے ہوں گے، بھاری ہو رہے ہوں گے. ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی.
اور قرآن کریم ایک لفظ نہیں، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں اللہ رب العزت عطا فرماتا، اور ایک لفظ میں کتنے کتنے حرف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ الف لام میم چھوٹا سا لفظ ہے جو آپ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی، الف لام میم، تو یہ الف لام میم 3 حرف ہیں، یہ ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ میں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ اتنا اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دیتے، اور اگر ایک پارے کی تلاوت کرے، ایک پارے کی تلاوت، کتنے رکوع ہیں، کتنے اس میں الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ آپ ان نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال میں شامل کر کے اپنے نامہ اعمال کو بھاری کریں قیامت کے دن کے لیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی قرآن کریم کے نزول کے آغاز سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام اور آخری لمحات تک قرآن کریم سے اتنا جڑے رہے، اتنا۔ رمضان تو رمضان ہے، یہ تو پورا کا پورا دن اور رات ماہ عبادت ہے۔ رمضان کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا لمبا قیام کرتے، اتنا لمبا لمبا۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گیا رات کی نماز میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے سورہ بقرہ مکمل کر لی، 2.5 پاروں میں سورہ بقرہ، 2.5 پارے سورہ بقرہ کی تلاوت اور کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن پر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل کیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے رسول قرآن کریم کو ٹھہر کر مزے لے کر ترتیل کے ساتھ پڑھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سورہ بقرہ مکمل ہو گئی، میرا خیال یہ تھا کہ سورہ بقرہ مکمل ہوگی تو آپ رکوع کر لیں گے، میں ساتھ کھڑا تھا، جماعت میں شامل ہو گیا آپ کے ساتھ کھڑا ہو کر، میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل ہوگی تو آپ رکوع کر لیں گے، اتنا بھی اس سے لمبا کتنا، ایک رکعت اتنی لمبی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع نہیں کیا، آپ نے اگلی سورت بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی، اور یہ ایک رکعت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ رمضان کے علاوہ عام راتوں کی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ قرآن کریم کی قرات کرتے، قرآن کریم کی اتنی زیادہ تلاوت کرتے، اور قیام میں کھڑے ہو کر زیادہ مشکل ہے نا، کھڑے ہو کر قرآن کریم کی قرات اور تلاوت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت اتنی پڑھتے ہیں، پھر دوسری، پھر آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمومی قیام تھا رمضان اور غیر رمضان میں، وہ 8 رکعت اور اس کے بعد 3 وتر، 2 رکعت پڑھ کے سلام، پھر 1 وتر، 8 رکعتیں 2 کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتیں ہوتی تھیں، 8 رکعتیں قیام اللیل کی، کتنی لمبی ہوتی تھیں، کتنی خوبصورت ہوتی تھیں، ان کے بارے میں تو پوچھو ہی نہ، میرے پاس بیان کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں، کتنی لمبی اور کتنی خوبصورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے تھے راتوں کو کھڑے ہو کر، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں۔ اتنا زیادہ تعلق قرآن کریم سے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ مزمل نازل فرمائی، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے رسول رات کو قیام کریں لیکن تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، اے میرے نبی تھوڑا آرام بھی کیا کریں۔ اتنا قرآن سے تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک صحابی بیان کرتے ہیں ایک رات میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرتے کرتے ایک آیت پہ پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اسی آیت کو بار بار پڑھتے رہے،
اس آیت کو اتنا پڑھا آپ نے، ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی بار بار تلاوت کرتے رہے، ہر رکعت میں اٹھ کر وہی آیت بار بار پڑھتے رہے۔ تو قرآن کریم سے تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس قدر تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبریل امین سے دور کیا کرتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے دور کیا، قرآن کریم سنا بھی اور سنایا بھی۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کتنا تعلق تھا قرآن کریم کے ساتھ۔ رمضان کی بات نہیں ہے، عام دنوں میں بھی، عام دن جن کے حوالے سے ہماری کوئی توجہ ہی نہیں ہے نا قرآن کریم سے تعلق، رمضان میں اگر بن جائے تھوڑا سا تو بڑی بات ہے، عام دنوں میں تو ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، یہ قرآن کتاب شاید کسی اور کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما خود بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے والد صاحب نے میرے بارے میں بتایا کہ اس کی عبادت کا یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر نصیحت کی کہ عبداللہ قرآن کریم آپ اتنا زیادہ پڑھتے ہیں، تھوڑا کم کر لیں، دنیا کے امور بھی ہیں سر انجام دینے کو، دنیا کے معاملات بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، بیوی بھی ہے، کوئی مہمان بھی آ جاتا ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، آرام بھی پہنچاؤ اسے، کچھ تلاوت کم کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کو فرماتے ہیں چلو مہینے میں پڑھ لو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس سے زیادہ پڑھنا ہے، مجھے اجازت فرمائیں اس سے زیادہ پڑھنے کی، 10 دنوں میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ کی اجازت چاہیے، یعنی 3 پارے روزانہ، اور وہ بھی ہماری طرح نہیں کہ ہم فوراً پڑھ کے بغیر سمجھے اور فارغ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 پارے روزانہ پڑھ لیے کرو، 10 دنوں میں پڑھو۔ صحابی کہتے ہیں فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اللہ کے رسول تھوڑی سی اور گنجائش نکالیں، میرا اور دل کرتا ہے، میں پڑھ سکتا ہوں، مجھے اور پڑھنے دیں۔ فرمایا 7 دنوں میں پڑھ لو۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اور اجازت دیں۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو پھر 3 دنوں میں پڑھو، 3 دنوں سے پہلے اگر پڑھو، یعنی اتنا پڑھو گے کہ 3 دنوں سے پہلے قرآن کریم مکمل ہوگا، پھر تو غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کم از کم اتنے دن تو لگاؤ، 3 دن تو، یعنی 10 پارے 1 دن میں پڑھ لو۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو پورا سال نوجوانوں سے پوچھ کے دیکھیں، وہ ایمان سے بتائیں نوجوان کتنے سال ہو گئے ہیں قرآن کریم کی تکمیل نہیں کی۔ بچوں کو ہم بہت توجہ دیتے ہیں دنیا کی تعلیم کے حوالے سے، دنیا کی تعلیم پہ ساری توجہ ہے، اس کے لیے سارے اسباب اور وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں، لیکن اگر توجہ نہیں تو قرآن کریم پر نہیں۔ بس اتنا ہے، ایک رواج بنا ہوا ہے ماحول معاشرے میں کہ بچے نے قرآن پڑھ لیا ہے، بس وہ مسجد میں بھیج کر یا قاری صاحب کو گھر میں بلا کر کسی طرح قرآن کریم سے گزارنا ہے ایک دفعہ، تاکہ یہ ٹھپا لگ جائے کہ قرآن پڑھا ہوا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا ابھی قرآن نہیں پڑھا؟ اس لیے چاروں ناچار کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کریم سے گزار دیتے ہیں، اس کے حروف پڑھا کر، اور بس ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے اور قرآن کریم کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کر لی ہے۔ انگلش اگر اس کو نہیں آتی نا، پڑھ لیتا ہے اوپر دیکھ کر، ریڈنگ زبردست کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی، ٹرانسلیشن نہیں کر پاتا، آپ پریشان ہوتے ہیں، اسکول والوں سے بات کرتے ہیں، کوئی ٹیوٹر رکھتے ہیں، خود محنت کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ آئے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے۔ اس کو اگر انگلش کی بک سمجھ نہ آئی کہ کیا پڑھ رہا ہے تو نقصان ہو جائے گا، لیکن قرآن کریم کا ایک لفظ، ایک حرف نہ سمجھے، ایک سورت نہ سمجھے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔
بس ہم نے قرآن کریم پڑھا دیا ہے، ایک دفعہ گزار دیا ہے، حق ادا ہو گیا ہے۔ میتھ نہیں آتا تب بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مضمون اس میں کمزور ہے تو پریشانی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے۔ لیکن قرآن کریم پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ جو دنیاوی علوم کے اسباق ہیں ان کی دہرائی ہوتی ہے، ریویژن ہوتی ہے، بار بار پڑھے جاتے ہیں، بار بار سمجھے جاتے ہیں۔ قرآن کریم کو نہیں پڑھا، نہیں دہرایا، کوئی پریشانی نہیں۔ خود ہماری بھی یہ حالت ہے اکثر لوگوں کی، الا ماشاء اللہ، سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو پھر بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک وقت قرآن کریم کے لیے خاص کریں، ایک وقت جو روزانہ ہو، رمضان ہو، غیر رمضان ہو۔ رمضان میں تو بہت زیادہ کرنا ہے، عام دنوں میں بھی ایک وقت ہو، قرآن کریم کے ساتھ آپ کا تعلق بحال رہے، قرآن کریم کو پڑھیں بھی، قرات بھی کریں، نیکیاں لیں قرات کر کے بھی، اور سمجھیں بھی اور اس پر عمل کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک ایک سورت ہم نے کتنے کتنے سالوں میں پڑھی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس سورت کے علاوہ پڑھتے نہیں تھے، ان دنوں میں سورتیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن اس کھوج میں رہتے تھے قرآن کریم کی تفسیر اور فہم میں ہم نے اور آگے نکلنا ہے، شاید مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی، اس کو دوبارہ سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہمیں اس آیت کا معنی مفہوم دوبارہ سمجھائیں۔ کئی کئی سال ایک ایک سورت پہ لگا دیتے، اور پھر جب پڑھتے اس کو سمجھتے اور اس پر عمل کرتے۔ جس آیت کو پڑھ لیتے، اس آیت کو سمجھ لیتے، پھر اس کو عمل کے ذریعے اپنی زندگی میں لاتے۔ یہ تو تصور نہیں ہو سکتا تھا کہ قرآن کریم کا حکم آ گیا ہے، سمجھ لیا ہے، پھر اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ آج ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے جو لوگ قرآن کریم سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم دنیا کی زندگی بھی ان کے لیے تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تفسیر ہے، دنیا کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، معیشت خراب ہو جاتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں، یہ ایک تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر جو بہت سے مفسرین نے کی ہے کہ اس کی قبر کو ہم تنگ کر دیتے ہیں، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، قبر تنگ ہو جائے گی، اور قبر کی تنگی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ قبر تنگ کر دیتے ہیں ہم اس شخص پر جو قرآن کریم سے اعراض کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو نظر نہیں آتا ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو آنکھیں دی تھی دنیا میں، اس نے قرآن کریم کے لیے انہیں استعمال ہی نہیں کیا۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، زبان ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرو، قرآن کریم کے لیے ان کو صرف کرو۔ نہیں کرو گے تو وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، قیامت کے دن کہے گا میرے رب مجھے کیوں اندھا اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھیں، آج میں اندھا کیوں ہوں؟ آج مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ میرا حشر اندھا کر کے کیوں کیا گیا ہے؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، دنیا میں ہماری آیات تمہیں ملی تھیں، میری آیات تمہارے پاس آئی تھیں، قرآن موجود تھا تمہارے پاس، پڑھنے، سمجھنے، قرات کرنے، تلاوت کرنے اور سننے کی استطاعت موجود تھی، تم نے بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق ختم کر دیا، قرآن سے دوری اختیار کر دی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج کے دن اللہ رب العزت فرماتے میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، اندھا بنا کر چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ میری آیات کو تم نے چھوڑ دیا تھا۔
اتنی وعیدیں سننے کے باوجود بھی ہمارا قرآن کریم سے تعلق نہیں بنتا ہے۔ دوسرا موقع ہے قرآن کریم کا، دوسرا مقام ہے۔ فرمایا جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا۔ جو قرآن کریم سے اعراض کرے گا، قیامت کے دن اس کے اوپر بوجھ ڈالا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا ٹھکانہ بنایا جائے گا، اور یہ بوجھ، یہ وزن بدترین بوجھ ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج قرآن کریم سے ہم اتنا دور ہیں، ہماری اولادیں دور ہیں، ہمارا معاشرہ دور ہے قرآن کریم سے، نہ پڑھنے کے حوالے سے، نہ سننے، تلاوت سننے کے حوالے سے، نہ قیام کرنے کے حوالے سے، نہ اس کی تفسیر پڑھنے کے حوالے سے۔ مساجد اور مدارس آپ کے لیے غنیمت ہیں، کچھ وقت نکالیں۔ بہت سی مساجد میں ترجمۃ القرآن کی کلاسیں جس طرح آپ کے اس مرکز میں بھی لگتی ہیں، شامل ہوں، قرآن کریم کے طالب علم بنیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ سب کچھ چھوڑ کر بستر باندھ کر کہیں جائیں تو تب طالب علم بنیں گے۔ وہ تو لوگ بہت ہی عزت والے اور شرف والے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اگر آپ کاروبار میں الجھ گئے ہیں، معاملات ایسے ہیں، نہیں نکل سکتے، آپ قرآن کریم کے لیے تھوڑا سا وقت تو نکالیں، قرآن کریم کی قرأت اچھی کریں، جس طرح اللہ نے فرمایا ہے ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، سمجھیں، سیکھیں اس کو، پھر جتنا اللہ نے استطاعت دی ہے اس کو یاد بھی کریں، اور پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کریم نے کیا کہا ہے، اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کیسا بنانا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے، آپ کے لیے ہر چیز ہدایت والی اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کی دنیا داری کے اصول بھی ہیں، دینداری کے اصول بھی ہیں، آپ کی دنیا کی فلاح اور کامیابی بھی ہے، اور آخرت کی کامرانی بھی اس کے اندر ہے۔ اس کو پڑھیں تو صحیح۔ یہ تو ایسی لا زوال کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اس جیسی کتاب دنیا میں نہ کبھی آئی ہے نہ آئے گی۔ آج دنیا کے انسان، مسلمان شعروں میں مگن ہو گئے ہیں، شعر و شاعری چل رہی ہے، اس طرح کی خرافات میں، گانے بجانے میں مصروف ہو گئے ہیں۔ قرآن کریم روح کی غذا ہے، یہ اصلی غذا ہے جس کے ذریعے دنیا کی کامیابی بھی اور آخرت کی کامرانی بھی ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی تسلی اور سکون قرآن کریم میں، اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ اپنا وقت قرآن کریم میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں خصوصاً اور باقی دنوں میں عموماً ہمیں قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔